الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 29 پارے 28 پارے کی یہ آخری آیات ہے. کئی ہفتوں سے اس پہ درس چل رہا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 کافر عورتوں کی اور 2 مسلمان عورتوں کی مثال پیش کی ہے. 2 مسلمان عورتوں کی جو مثال پیش کی، ایک فرعون کی بیوی جس نے مظالم سہنے کے باوجود ایمان اور تقوی کے راستے کو منتخب کیا. اس سے کیا اسباق ملتے ہیں اس پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور آخری واقعہ اللہ نے بیان کیا مریم کا جو عمران کی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، فرمایا ہم نے ان کے رحم میں فرشتے کے ذریعے پھونک لگائی اور اللہ نے ان کو اولاد دی معجزاتی طور پر. وصدقت بکلمات ربها وکتبه، اور مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ بھی فرما برداروں میں سے تھی، نیک عورتوں میں سے تھی. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے افضل ترین کسی کو، مردوں میں اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کائنات میں عورتوں میں سب سے افضل ترین خاتون حضرت مریم ہے. مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتوں سے بھی افضل ہے اور مردوں سے بھی افضل ہے. اور عورتوں میں انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، انبیاء میں نہیں، ویسے تو دوسرے جو انبیاء ہیں ان کا مقام حضرت مریم سے زیادہ ہے. تو انبیاء میں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام عورتوں میں، چونکہ نبی نہیں ہوتا، اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں سارے مردوں میں بھیجے ہیں، تو عورتوں میں سب سے افضل ترین مقام اللہ نے حضرت مریم کا بنایا ہے. اور حضرت مریم کے بعد کون سب سے افضل ہے خواتین میں؟ اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں. بعض نے کہا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، بعض نے کہا نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی. بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو یہ 4 اقوال ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ. تو ان 4 عورتوں میں کون سب سے افضل ہے، اس میں تو علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنا بہرحال ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کے بعد ان 4 خواتین کا مقام سب سے زیادہ ہے. حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی برابر مرتبہ نہیں دیا، کسی کو فضیلت دی، کسی کو کم درجہ دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
یہ جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، باطل لوگ، یہ لوگ اپنے نظریوں کی تائید کے لیے قرآن کا سہارا بہت لیتے ہیں. ایک منکر حدیث جو یہ کہتا تھا میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، کہنے لگا مجھ سے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو ایک جیسا مقام دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسروں سے زیادہ، ایسا نہیں ہے، سارے پیغمبر ایک جیسے. اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. قرآن کی آیت بھی پیش کر دی اور حوالہ بھی پیش کر دیا. وہ اس طرح کئی لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا. میں اس وقت نیا مولانا بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا. قرآن میں نے پہلے سے کچھ کافی یاد کیا ہوا تھا، تو اس وقت تو میں بھی تھوڑا سا بوکھلا گیا. لا نفرق بین احد من رسلی، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. تو قرآن سے دلیل دے دی نا. تو میں چونکہ حفظ کافی حد تک کر چکا تھا تو میں نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بھی تو ہے. تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے تلک الرسل، تلک الرسل کا مطلب کیا ہے؟ تلک الرسل، یہ جو پیغمبر ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب یہ لوگ جب ایسی بات سنتے ہیں تو پتلی گلی تلاش کرتے ہیں پھر، کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے، یہ جب بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ان کو پتا چلے کہ سامنے والا مولانا ہے، مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ بات ہی نہیں کرتے. وہ بیچارہ پھنس گیا وہ بات شروع کر کے. تو اب وہ ادھر ادھر بغلیں جھانک رہا ہے کہ میں کہاں سے نکلوں. تو میں نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی آیت کو پورا پڑھو گے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، آگے آیت ہے قرآن کی کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، سب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے میں پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق، بولو بھائی، نہیں کرتے. ایک پیغمبر کا انکار ایسے ہے جیسے سارے پیغمبروں کا انکار. اس معاملے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے کیسے لوگ قرآن کے ذریعے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ نے جیسے بعض پیغمبر، اچھا اسی آیت میں آگے ہے وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. آگے اللہ نے پھر بتایا کہ دیکھو کیسے ہم نے فضیلتیں دی ہیں. بعض ایسے ہیں جن سے ہم نے براہ راست کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام. مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ورفعنا بعضهم على بعض، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے بعض پر بڑی فضیلت دے دی. علماء نے لکھا یہ جو اللہ نے بعض کا لفظ استعمال کیا نا، نام نہیں لیا، اس پر تو اتفاق ہے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. لیکن اللہ نے یہاں نام اس لیے نہیں لیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں. جیسے ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں نا یار، بعض آدمی جو ہے نا، بعض لوگوں کو، بعض ایسے ہیں کہ آپ میں سے جو بڑے نیک آدمی ہیں، نام نہیں لیا جا رہا ہوتا کہ بھئی یہ نام لینا گویا کہ ایک حقیقی چیز کو جو بالکل سب کو معلوم ہے اس کو ایک گویا ایسے بنا رہے ہیں کہ اس کو ایسے بنا رہے ہیں گویا اس میں تحقیق کی ضرورت ہے ابھی، اور اس میں نام کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت. اللہ فرماتے ہیں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. ورفعنا بعضهم على بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے تذکرہ کر دیا،
کہ دیکھو ان میں بعض تو ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا اور بعض ایسے جن کو سب پہ فضیلت دی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں حضرت مریم کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت دی, یہاں تک کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی پیغمبر تھیں. بعض اہل سنت والجماعت میں بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں, اگرچہ یہ راجح قول نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کو مرد بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت مریم کو پیغمبر کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان پر بہت زیادہ الہام ہوا کرتا تھا, وحی آیا کرتی تھی. تو اب اللہ نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کی. حضرت مریم کون تھی, کیا تھی, ان کا تھوڑا سا پہلے میں شجرہ بیان کر دوں تھوڑا سا, اور پھر ان میں کیا کوالٹی تھی, کیا خصوصیات تھیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کو عورت میں ان خصوصیات سے محبت ہے. عورت میں یہ صفات ہوں گی تو وہ اللہ کی نظر میں بلند مرتبے والی بنے گی. ہمارا جو کلچر چل رہا ہے اس وقت, ہم دنیا میں سب سے افضل ترین عورت اس کو کہتے ہیں جو مس ورلڈ ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, مس ورلڈ ہی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مس انڈیا, مس پاکستان, مس بنگلہ دیش, حسن کے مقابلے ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو سب سے نمبر 1 آئے گی حسینہ, اس کو ہم کیا کہیں گے, گویا کہ یہ سب سے زیادہ افضل ترین خاتون ہے. حالانکہ وہ بیچاری خاتون کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہوتی. عورت کا مطلب ہے چھپنا, حیا. عربی میں عورت جو ہے نا, عورت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ حیا والی, چھپنے والی. تو مس انڈیا بھی ہے, مس پاکستان بھی ہوگی, کوئی مس بنگلہ دیش بھی ہوگی. اب بنگلہ دیش کی مس مجھے نہیں پتا کیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کے جو مسٹر ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہیں, بنگلہ دیش کے مسٹر ہم نے دیکھے ہیں, مسوں کا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی. محبت کرنے والے لوگ ہیں بنگلہ دیش کے لوگ, لیکن ذرا حسن و جمال میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. مسٹروں کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کی نظر میں بلند مرتبے والی عورت جس کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے, جو آخرت میں بہت اونچے مقام پر ہوگی, اس عورت میں کون سی ایسی خاص صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پہلے حضرت مریم کا تھوڑا سا شجرہ کہ حضرت مریم کون تھی, کیا تھی. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پر منتخب کیا. یہ اللہ کی عادت ہے کہ جس کو چاہے فضیلت دے. تو مخلوق دنیا میں بہت تھی, فرشتے بھی تھے, جنات بھی تھے, جانور بھی تھے, اور جانور بھی ڈائناسور جیسے بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے. اللہ نے ان تمام مخلوق پر فضیلت دی. کس کو؟ حضرت آدم کو سلیکٹ کیا کہ ایک مخلوق پیدا کروں گا جو اسی طرح کھانے پینے کی محتاج ہوگی, آکسیجن کی محتاج ہوگی, مٹی سے بنے گی, جیسے باقی جانور مٹی سے بنے یہ بھی مٹی سے بنیں گے, لیکن ان کو میں دوسروں پر فضیلت دوں گا. یہ اللہ کی عادت ہے. سارے تبھی کہتے ہیں نا خاندانی آدمی, خاندانی کیسا خاندان ہے, تو یہ اللہ نے مختلف خاندانوں کو مختلف خاندانوں پر فضیلت دی ہے. اسلام میں خاندان کی, نسب کی بہت اہمیت ہے. بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور حدیث پیش کرتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اور پھر فقہا پہ بعض حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے نکاح میں یہ کیوں بیان کیا کہ یہ والی لڑکی کا کفو نسب کے اعتبار سے یہ خاندان ہے اور یہ خاندان اس کا کفو اور ہم پلہ نہیں ہے, یہ جوڑ کا رشتہ نہیں. ان کا جوڑ کیا ہوتا ہے, بس تقویٰ ہے, سب کچھ تقویٰ ہے تو بس صحیح ہے. اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو متقی ہے. تو یہ ساری چیزیں آخرت کے لحاظ سے ہیں. ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو منتخب کیا, پھر آدم کی اولاد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا ہے. پوری دنیا میں روئے زمین میں آدم کی علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے. سارے انسانوں پر اللہ نے نوح علیہ السلام کو فضیلت دی. پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے.
قومیں بہت تھیں مگر اللہ نے سلیکشن کس کی؟ ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے سلیکشن ہو رہی ہے کہ کس خاندان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا ہے. یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ مجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سلیکشن کی ہے. بھائی جیسے چھانٹی ہوتی ہے نا، دیکھو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ISSB کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے کمیشن آفیسر کے لیے. تو سب سے پہلے چھانٹی کیا ہوتی ہے؟ بھائی جن لوگوں کا قد کم از کم 5 فٹ اتنے انچوں وہ آئیں گے. تو جو 4 فٹ والے ان کی چھانٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیوں نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 4 فٹ والے نہیں آئیں گے. بھائی یہ سلیکشن آرمی کمیشن آفیسر کے لیے. بھائی پرسنالٹی ہونی چاہیے، قد کاٹ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جنگ میں نظر ہی نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، نظر ہی نہ آ رہا ہو کہاں گیا. ابھی تو یہیں کھڑے تھے ہمارے سر. آفیسر چھوٹا سا ہو 4 فٹ کا، اور جو فوجی ہیں وہ اس کو سلوٹ کرنے والے 6 فٹ کے ہوں. تو فوج میں قانون کیا بنا ہوا؟ بھائی کم از کم قد اتنا ہونا چاہیے، ویٹ اتنا ہونا چاہیے. ہے تو 6 فٹ کا مگر تنکے کی طرح باریک ہے. کہیں گے یہ کیسے جنگ میں جائے گا؟ تو سلیکٹ چھانٹی ہوتی ہے. تو چھانٹی کی پہلے بھائی جتنے اتنے قد والے. پھر چھانٹی ہوتی ہے تعلیم کے حساب سے، کم از کم FSC یا FA ہونا چاہیے. تو میٹرک والوں کی چھانٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اول ہو گئی. پھر FSC میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری نہ ہو. میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، یا کوئی ایسی موروثی بیماری ہے، وہ سارے چھانٹی ہو گئے. بہت صحت مند ترین لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ISSB کا امتحان ہوتا ہے، ذہانت کا ٹیسٹ ہے، کردار کا، کریکٹر کے، جھوٹا تو نہیں ہے، نیچ گھٹیا ذہنیت کا آدمی تو نہیں ہے. یہ بھی ISSB میں دیکھا جاتا ہے. ذرا اونچے دماغ کا آدمی ہے یا کوئی گھٹیا سی سوچ رکھنے والا آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ بہت ISSB میں امتحان کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. ان کا خیال یہ، اور بالکل صحیح خیال ہے، کہ جو جھوٹ بولنے والا آدمی کمانڈ نہیں کر سکتا. وہ ہر وقت نیچ پنے اور گھٹیا پن میں ہی لگا رہے گا. جو ہے جیسے ہے، جو ہے بس بیان کرو صاف صاف. اور حاضر جواب ہونا چاہیے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ISSB کے امتحان کے لیے گیا. حاضر جوابی چیک کرتے ہیں کیونکہ آفیسر کے لیے حاضر جواب اور ذہانت بہت ضروری ہے. کیونکہ جنگ کے میدان میں اگر وہ کوئی حماقت کر بیٹھے گا تو وہ حماقت لاکھوں کو شہید کروا سکتی ہے، لاکھوں کو مروا سکتی ہے. وہ بہت تیز دماغ ہونا چاہیے، قوت فیصلہ، فوراً کوئی فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایئر فورس میں، کہنے میرے ISSB کا جب ٹیسٹ ہوا تو مجھ سے اس نے جو انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ ایک شرط پہ تمہاری سلیکشن ہوگی کہ تم اپنی بہن کی مجھ سے شادی کرا دو. ابھی آدمی سن کے ایک دم بوکھلا جاتا ہے نا، کیسا سوال کر رہے ہیں بھائی، اپنی بہن کی شادی کرا دو. کہہ رہے ہیں، میں نے کہا سر مجھے قبول ہے لیکن ہمارے یہاں وٹا سٹا کا رواج ہے ہمارے ہاں. اب دیکھو کیسا حاضر جواب. مجھے یہ شرط قبول ہے لیکن ہمارے خاندان کی جو رسم ہے، جو پرمپرا ہے، وہ کیا ہے؟ اب کچھ ہم بھی اپنا تڑکا بھی لگائیں گے نا. ہمارے خاندان کی جو رسم اور ہماری اپنی جو پرمپرا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں وٹا سٹا چلتا ہے. تو کہہ رہے وہ چپ ہو کے اگلا سوال شروع کر دیا، رہنے دے بھائی تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو یہ حاضر جوابی ہے. اس کی سلیکشن ہو گئی تھی. تو سلیکشن ہوتی ہے پھر کہ بھائی جو اس قسم کے خاندانی جو ذہین لوگ ہیں، ہوتے ہوتے چھانٹ کے تھوڑا سا حصہ آتا ہے اور پھر وہ کمانڈ کر کے دکھاتے ہیں، وہ چلتے ہیں. فوج کا نظام دنیا کی ہر ملک میں تقریباً کامیاب ہی چلتا ہے جہاں سلیکشن کے یہ طریقے ہیں، اور جہاں بھیڑے چالو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی پیدا کیا کہ جہاں چاہو کوئی بھی پیدا ہو گیا چلو ان کو نبوت دے دو. نہ 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 نہ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کی، پہلے آدم کی کہ بھائی پیغمبر انسانوں میں آئے گا. اللہ کا نائب کس میں آئے گا؟ انسانوں میں. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کو سلیکٹ کیا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل کی اولاد کو، پھر بنی کنانہ کو، پھر قریش کو. کیونکہ اس وقت اللہ کی نظر میں سب سے افضل ترین قبیلہ پوری دنیا میں کون تھا؟ قریش تھا. حالانکہ کافر تھے سارے. آپ حیرت کی بات دیکھیں، سارے بت پرست تھے قریشی، مگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کے لیے قریش کا انتخاب کر رہے ہیں، حالانکہ کافر ہیں. اس سے پتا چلا کافروں میں بھی خاندانی لوگ، بولو نا بھائی، کافروں میں بھی خاندانی لوگ کافر ہونے کے باوجود ہوتے ہیں. اس وقت یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور بہت سے عیسائی اس وقت جنتی تھے، یعنی توحید پہ چل رہے تھے. اللہ نے ان میں سلیکشن نہیں کی.
کہ ان کی اولاد میں پیدا کروں گا، نہ. خاندانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے قریش کا انتخاب کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. وہ تو بت پرست تھے. ایک طرف اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس ہے، مسجد حرام میں نہ جائیں مشرکین، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بنی کنانہ میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ گزرے، ان کی اولاد میں اللہ نے بہت سارے قبیلے پیدا کیے، تو قریش کو منتخب کیا مجھے پیدا کرنے کے لیے. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش بڑے خاندانی لوگ تھے، کافر ہو کے بھی ان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ایک اچھے خاندان کی علامت ہوتی ہے. نمبر ایک، جھوٹ کو بہت برا سمجھا کرتے تھے. وہ ابو سفیان قریشی تھے اور کافر بھی تھے، شروع میں کافر تھے. جب جعفر طیار کے سامنے، جب ہرقل بادشاہ کے سامنے حضرت ابو سفیان کو لایا گیا ہے اور ابو سفیان کو سامنے بٹھا کے بادشاہ نے انکوائری کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے کہ بھائی بادشاہ نے پناہ دی ہوئی ہے تو ہم جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کا مطالبہ کریں گے. تو اس نے بٹھایا، بولا کہ بھائی جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کیے. ابو سفیان ایک ایک سوال کا صحیح جواب دیتا رہا. پوچھا کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ 40 سال سے یہ تمہارے درمیان موجود رہے ہیں، کبھی زندگی میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. اب دیکھو ابو سفیان کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا یہ جواب دیتے ہوئے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. بولے جھوٹ بولا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولا کبھی. تو بادشاہ نے کہا کہ جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ ایک دم اتنا بڑا جھوٹ باندھ دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو برائی کرتا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی برائیاں کر کے بڑی برائی تک آتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک دم صحیح کسی بچے نے کبھی 5 روپے چوری نہ کیے ہوں ایک دم وہ بینک میں ڈاکہ مار کے کروڑوں روپے لوٹ لے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں جنگ بندی کے یا اور معاہدے، یہ وہ معاہدے پورے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں معاہدے پورے کرتے ہیں وہ. اور اس طرح کی جتنی باتیں پوچھی سب کے جواب پازیٹو میں جا رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ اس قوم کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن مجھے پتا تھا میں نے ایک جھوٹ بھی بول دیا تو میں اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. کہیں گے تو کیسا سردار ہے جھوٹ بول کے آیا. اور ہمارے ہاں جو سچ بولتا ہے وہ سردار بن ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے سیاسی رہنما سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ، اور لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں. سچ بولے گا پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابو سفیان کہہ رہے کہ میں کیسے قوم کی سرداری کروں گا؟ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ سے کون مراد ہیں؟ قریش، میرا قبیلہ. پتہ یہ چلا کافر ہونے کے باوجود یہ لوگ جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے. غیرت بہت تھی، غیرت. آج یاد رکھو، میری بات کان کھول کے سن لو. میڈیا نے لفظ غیرت کو ایک گالی بنا کے پیش کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیرت ایک اتنی اچھی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت اللہ میں، اور اس کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مجھ میں. تو غیرت اچھی صفت ہے. غیرت کیا ہے؟ آپ اپنی بیٹی، بہن، بیوی کے معاملے میں حساس ہو، سینسٹیو ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چھڑ کے جا رہا ہے آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا. میڈیا آپ کو ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بار بار. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ ایک اینکر جو ہے نا ایک مولانا صاحب سے بات چیت کر رہا ہے، اور جو ہے وہ جو قتل ہوا تھا نا اس کا، وہ کون تھی؟ کوئی کوئی اداکارہ بھی کچھ دن پہلے اداکارہ تھی، قندیل بلوچ کا قتل جب ہوا تھا تو میڈیا میں اس کو بار بار غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. قتل کو اتنا ایشو نہیں بنا رہے، لفظ غیرت کو ایشو بنا رہے ہیں کہ یعنی جس بنیاد پہ قتل کیا وہ بنیاد غلط تھی. قتل تو غلط صحیح ہو اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ قتل صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن جس بنیاد پہ قتل کیا وہ بنیاد غلط نہیں تھی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ لیں بھائی. اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ قتل کرنا جائز تھا یا نہیں تھا، قتل مناسب تھا یا نہیں تھا، لیکن جس بیس پہ کیا ہے وہ بیس بہرحال صحیح تھی. دیکھو ایک آدمی نے کسی کو جان سے مار دیا، پیسوں کی لالچ میں مارا، تو آپ دونوں باتیں کرو گے. یار ایک تو جان سے مارا بندے کو،
دوسرا پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر مار دیا, تو ہم کہیں گے یار واقعی غلط ہے. پیسوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر انسانی جان لے لی جائے. کسی آدمی نے اپنی بیوی کو چاقو مار کے ہلاک کر دیا, غلط ہے. لوگ کہیں گے یار چاقو مار کے ہلاک کیا اور محض کھانے میں نمک زیادہ ڈالنے پر کر دیا, یہ کام کھانا نہ کھلانے پر کر دیا. اس نے آگے سے بد اخلاقی کی تھی, اس بد اخلاقی پہ کر دیا, یعنی غصے میں آ کے یہ کام کر دیا. تو غصے کی انتہا یہ ایک بری چیز ہے. غصہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے, خامخواہ کا غصہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ. لیکن اگر غیرت کی بنیاد پہ کیا, اس کے ناجائز تعلقات تھے کہیں, یا وہ پورے خاندان کو بدنام کر رہی ہے اپنے جسم کو ایکسپوز کر کے, اس کے بھائی اور اس کے باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ قتل جائز ہے یا نہیں ہے. مگر جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیسوں کی لالچ نہیں ہے کہ بہن کو اس لیے مارا ہو کہ مجھے پیسے مل جائیں گے اس کی وراثت میں, وہ یہ ہے کہ میری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے. تو یہ بنیاد بہرحال یہ درست ہے, کیونکہ غیرت سب سے زیادہ کس میں ہے؟ اللہ میں. اگر غیرت بری چیز ہوتی تو اللہ میں نہ ہوتی. کیونکہ میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں, جو آتے بھی نہیں بلکہ جو میڈیا کو چلانے والے لوگ ہیں, زیادہ تر 100% کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر غیرت لیس ہوتے ہیں, ان میں غیرت نہیں ہوتی. تو وہ چاہتے ہیں کہ غیرت کو ختم کیا جائے معاشرے میں, تاکہ ان کو آزادی ملے. جو آگے میڈیا پہ ننگا ناچے, کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. کیا ہے وہ؟ ٹھیک ہے, کلچر ہے, براڈ مائنڈ بنو, آزادی ہے. تو میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے یہ جو میڈیا ہے نا, جو ہماری ذہن سازی کر رہا ہے, بہت خطرناک ذہن سازی کر رہا ہے. تو اس لیے اس کے شر سے, اس کے زہر سے بچ کے رہا کرو. خالد جامعی صاحب ہیں, کراچی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, وائس چانسلر ہیں, مجھے معلوم نہیں, بہت زبردست آدمی ہیں, بہت ایجوکیٹڈ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. میڈیا والے کئی دفعہ ان کے پاس پہنچے قندیل بلوچ کے بارے میں انٹرویو لینے کے لیے, تو ان کے پاس پہنچے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ قتل صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. وہ بہت ذہین ہے. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا مجھ سے جب سوال پوچھو تو اس سے پہلے بھی کچھ سوالات ہیں, پہلے وہ پوچھو پھر یہ آخر میں پوچھو. پہلا سوال یہ ہے کہ قندیل بلوچ کا اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا صحیح تھا یا نہیں تھا؟ یہاں سے سوال شروع کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس کو اتنی کوریج دینا, جن جن لوگوں نے اس کو کوریج دی اور اس کو آگے شیئر کیا, ان لوگوں کا یہ اقدام صحیح تھا یا نہیں تھا؟ حکومتی تمام اہلکار ایک ایسی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنی ہے, جس میں لاکھوں جانیں قربان دی اس لیے کہ اس میں اسلام کو نافذ کیا جائے گا, وہ تمام حکومتی اہلکار یہ تماشا اور ننگے بدن کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی قانونی طور پر. قندیل بلوچ کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹتی اور کوئی جو ہے نا اس پہ احتجاج نہیں ہوتا. تو یہ احتجاج نہ ہونا صحیح تھا یا غلط تھا؟ نہیں یاری میرا غلط سن. پھر اس کے بھائیوں کے جذبات کو جو مجروح کیا, بھائی میں اگر غیرت ہوگی تو وہ بہن پہ غصہ تو آئے گا نا اس کو, تو بہن کا اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے کی عزت کو تار تار کر دینا اس طرح, اور بھائیوں کے اور باپ کے اور خاندان کے جذبات کو مجروح کر دینا, یہ قندیل بلوچ کا یہ عمل درست تھا یا نہیں تھا؟ ان سوالات کے پہلے جوابات آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں گا, اس کے بعد پھر آخر میں اس سوال کا بھی جواب دوں گا کہ اس کا قتل صحیح تھا یا غلط تھا. وہ پتلی گلی سے نکل لیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. میڈیا والے پتلی گلی, وہ اپنے ساتھ پتلی گلی لے کے آتے ہیں. میڈیا والوں کا ایک علاج بتاؤں, جو اس طرح کے الٹے الٹے سوال کریں, جو سیدھے سوال کرے اس کو جواب دو, الٹا سوال کرو نا اس پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی کے پاس میڈیا والے پہنچ گئے خام خامے, جیسے وہ چائے والے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ تو بیوقوف تھا, اپنے چائے کا ہوٹل چھوڑ کے لڑکیوں میں گھس گیا جا کے, اپنی زندگی بھی, جوانی بھی برباد کرے گا, اپنی آخرت بھی برباد. لوگوں کمنٹ آ رہے ہیں کہ دیکھو غریب آدمی کو پاکستان میں کتنی ترقی مل گئی. ترقی نہیں ملی, خدا کی قسم, اس بیچارے کا تنزل شروع ہو گیا ہے. پہلے روکھی سوکھی روٹی عزت کے ساتھ, نظر کی حفاظت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ کما کے لاتا تھا. غریب ہونا اللہ کی قسم کوئی عیب نہیں ہے. قارون مالدار تھا, موسیٰ علیہ السلام غریب تھے لیکن عزت دار تھے. اب اس جوان آدمی کو چاروں طرف لڑکیوں کے بکھیڑے میں, جوان جوان لڑکیوں کے بکھیڑوں میں لا کے ڈال دیا. اس کو کیٹ واک کرائی جا رہی ہے, اس کو بدلی شیروانیاں کرتے پہنا کے اس کی تصویریں لی جا رہی ہیں, وہی چھچھور پنے میں ڈال دیا. اب اس کی آگے زندگی کیا گزرے گی؟ وہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے گا, لڑکیوں سے دوستیاں کرے گا, نہیں کرے گا, یہ ہم نہیں جانتے, ہم کسی اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا. لیکن بہرحال ظاہری اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اس کو تباہ و برباد کر دیا. صرف آنکھیں نیلی ہیں. کیا ہے, کیا کوالٹی ہے؟
اور بھائی کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہو، کوئی ایسا کوئی کارنامہ کیا اس نے قوم کے لیے، کوئی ایسا کوئی جو ہے نا وہ کوئی گھڑی ایجاد کر لی ہو، کوئی نیا موبائل مارکیٹ میں لے آیا ہو، یا کوئی ایسی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہو پانی سے چلنے والی، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی کوئی چیز کام کر لیا اس نے، تو آپ اس کو لائیں، بہت اچھی بات ہے، ایسے لوگوں کو عزت دیں. یہ کوئی یونیورسٹی میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹاپ کیا اس نے، میتھمیٹکس میں ٹاپ کیا، بایولوجی میں ٹاپ کیا، فزکس میں ٹاپ کیا، آپ لائیں اس کو، میڈیا پہ لائیں، کوریج دیں، اس کے انٹرویو لیں، اس کو عزت دیں، بہت اچھی بات ہے. آنکھیں نیلی ہیں، اس کو چاند پہ پہنچا دیا. تو کئی لڑکے اب نیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آنکھوں میں، نہیں ہوگا کچھ بھی. تو یہ جو ہے میڈیا نے آسمان تک پہنچا دیتا ہے کسی کو. تو ایک میڈیا کا جو ایک نمائندہ تھا وہ کسی پٹھان سے انٹرویو لینے کے لیے گیا. اس پٹھان کو خیال ہوگا یہ چائے والے جیسا میرا حشر نہ کر دے کہیں، میں اپنی عزت کے ساتھ بکریاں چرا رہا ہوں اور گائے بھینسیں پالی بھی ہیں. تو اس کے پاس 2 بکرے تھے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا. تو وہ میڈیا والا اس کے پاس گیا، اس سے خام خام انٹرویو لے کے نا اس کو سر پہ چڑھانے کے لیے. اس سے پوچھا کہ پٹھان بھائی یہ جو بکرے ہیں یہ دونوں آپ کے ہیں؟ نہیں، اس سے یہ پوچھا کہ یہ دونوں بکرے جو ہیں یہ کون سی نسل ہے؟ اس نے کہا کالے والے، یہ سفید والی. اس نے کہا کالے والی. اس نے کہا یہ کاموری نسل ہے. اور سفید والی؟ اس نے کہا یہ بھی کاموری ہے. چلو بھیا، اچھا یہ بتائیں پٹھان بھائی یہ جو کالا بکرا ہے اس کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ اس کو میں لوسن نہیں، ان دونوں بکروں کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. اس کو لوسن کھلاتا ہوں. اچھا اور سفید والے کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اب وہ جو انٹرویو لینے آیا تو اس کو غصہ آنے لگا کہ یار یہ کیا کالا پیلا کی اس نے وہ لگائی ہوئی ہے. پھر تیسرا سوال پوچھتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا ہے، دونوں کا وزن؟ اس نے کہا کالے والے کا، سفید والے کا؟ کالے والے کا 1 من ہے اور سفید والے کا اس کا بھی 1 من. اچھا آپ یہ بتائیں ان کو نہلاتے ہیں؟ کالے والے کا پوچھ رہے ہیں یا سفید والے کا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی کالے والے کا بتا دیں. ہاں نہلاتا ہوں. اور سفید والے کو؟ اس کو بھی نہلاتا ہوں. اب اس کو اینکر کو غصہ ہے. اس نے بولا جب ایک ہی کام دونوں کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ کالا سفید کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو وہ پٹھان بھائی جواب دیتے ہیں اصل میں کالا والا میرا ہے. تو اس نے کہا اور سفید والا؟ وہ بھی میرا ہے. وہ بیچارہ پاؤں زمین کے پٹخ کے بھاگا. بولا آج لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، آج لینے کے دینے پڑ گئے. تو ان کے ساتھ یہ کیا کرو، جب یہ سوال پوچھنے آئے نا آپ کہیں کھڑے ہوئے ہو تو ان سے پہلے پوچھو، پہلے یہ والا سوال پوچھو، یہ والا، اس سے پہلے یہ والے سوالات ہیں وہ پوچھو. تو وہ خالد جامعی صاحب نے ان کو بھگا دیا کہ پہلے یہ پوچھو کہ اس کا اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا، یعنی خود پاکستان کے قانون کے مطابق بھی درست تھا یا نہیں تھا. تو یہ بڑے ہوشیار ہیں کیونکہ اب وہ قتل ہوا نا تو ایک دم اس کو وہ بڑھائیں گے اور دیکھو یہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ قتل کرنا صحیح کام ہے کوئی، لیکن بہرحال غیرت جو ہے نا یہ اچھی صفت ہے، غیرت ہونی چاہیے. ہاں اس غیرت کی بنیاد پہ آپ جو کام کریں وہ کسی مولانا صاحب سے، مفتی سے پوچھ لیا کریں کہ میں اس غیرت پر. عرب غیرت کے نام پہ بچیوں کو مردہ دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو شریعت نے ان کی غیرت کو ختم نہیں کیا، مگر ان کو بتایا کہ غیرت کا محل یہ نہیں ہے کہ ان بچیوں کو دفن کرو، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے. جذبہ صحیح ہوتا ہے مگر اس جذبے سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہ اعمال جو متفرع ہو رہے تھے وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں اب غیرت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اس برائی کا مذاق اڑایا جائے گا جو برائی اس غیرت کی وجہ سے اس نے کی ہے لیکن جہالت بھی تھی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ قریش کو، اس لیے کہ قریش میں بہت اچھی صفت کیا تھی؟ غیرت. اب میں ان کی غیرت کے 2-4 واقعات بتاؤں. ایک غیرت تو وہی تھی کہ وہ ان کی عورت زنا کر لیتی تو جان سے مار دیا کرتے تھے اس کو. شریعت نے اس پہ پابندی لگائی، بتایا کہ گواہ ہونے چاہیے. پھر جان سے مارنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. کچھ اس کو محدود کیا. اور جس قوم میں غیرت ہی نہیں ہے وہ نہ جان سے مارے گی، نہ کوئی قانون سے مطالبہ کرے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کر لیا تو کوئی بات نہیں، لائف ہے انجوائے کرو. انجوائے اس نے بھی کیا، ہم نے بھی انجوائے کیا، تو غیرت ہی نہیں ہے. قریش میں کیا تھی؟ غیرت.
تو اللہ ایسی قوم میں پیغمبر کو بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ بلڈ کے اثرات آتے ہیں، خون کے اثرات آتے ہیں، نسب کے اثرات آتے ہیں انسان کے اندر۔ پھر قریش میں ایک بہت بڑی صفت تھی، بہادر تھے، بہادر، بزدل نہیں تھے۔ جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ بہادر۔ جنگوں میں اپنی قوم کا ساتھ دیا کرتے تھے، میدان چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلتے نہیں تھے، کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ دوستی کا ہاتھ جب ایک دفعہ بڑھایا تو پھر وہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ ایسی ان لوگوں میں بہادری تھی۔ تبھی آپ اس زمانے کے شاعروں کا کلام اگر سنیں، اس زمانے کے، ہمارے زمانے کے شاعروں میں اور ان دور کی شاعری میں بڑا فرق ہے۔ اس دور کی شاعری میں شاعر اپنی بہادری کے قصے بڑے اہتمام سے بیان کرتے ہیں، بہادری کے قصے بہت اہتمام سے۔ ہم نے اس دور کی شاعری پڑھی تھی، اس میں ایک زمانے جاہلیت میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ طلاق یافتہ عورت تھی یا بیوہ عورت تھی، اس کے سوتیلا بچہ بھی تھا۔ تو یہ باپ کو اپنے سوتیلے بچے سے نفرت تھی، باپ کو نفرت تھی سوتیلے بچے سے کہ یہ جو ہے نا میرے اور میری بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس میں کباب میں ہڈی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ عورت کی طبیعت تو اپنے بیٹے کی طرف بھی مائل ہوتی ہے نا، شوہر کی طرف بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے کسی طرح۔ تو اس نے ایک دن کیا کیا، وہ شاعر نے اس بیٹے کو تفریح کے بہانے جنگل میں لے گیا۔ یہ اپنا واقعہ وہ شاعری میں بیان کر رہا ہے، مجھے وہ شعر تو یاد نہیں، کئی سال پہلے پڑھے تھے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کیسے بہادر ہوتے تھے اور کیسے زیرک ہوا کرتے تھے۔ وہ کہہ رہے میں اس کو لے گیا جنگل میں کہیں، تو رات کو میں نے جب اس کو سلایا، وہ ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے، تو میں نے کہا جب یہ گہری نیند سوئے گا تو میں اٹھ کے تلوار سے وار کروں گا، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو جب میں نے دیکھا یہ گہری نیند سو گیا ہے تو میں اٹھا، ابھی میری ہلکی سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عربوں میں چونکہ بہادری تھی نا، جنگیں بہت ہوتی تھی، تو یہ سوتے ہوئے بھی بیدار رہتے تھے کہ بھئی کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، وہ سوتے بھی اس طریقے سے تھے۔ تو کہہ رہے میں جیسے ہی آنکھ میری کھلی ہے میں اٹھ کے بیٹھا ہوں، ایک دم کوئی آہٹ ہوئی ذرا سی، وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہہ رہے کون ہے کون ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ایسی وہ پتھر گرا ہے، پتا گرا ہے، ایسی بات ہو، ٹھیک ہے ابھی دوبارہ سو جا۔ پھر کہنے دوبارہ سو گیا۔ کہہ رہے پھر میں اٹھا رات کو، میں نے کہا اب سو رہا ہے، خراٹے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اٹھاؤں وہ ہلکی سی آہٹ تو ہوتی ہے نا، ہلکی پھلکی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ پتا وتا گر گیا تھا اور کوئی پتھر ہل گیا تھا، کوئی پرندہ جو ہے نا اس نے کوئی چیز ہلا دی ہے۔ کہہ رہا ہے اس نے بڑا غصہ آیا اس کو، پھر لیٹ گیا۔ کہہ رہے تیسری بار پھر میں جب اٹھاؤں پھر یہی حرکت، وہ اڑ گیا۔ پھر میں نے کہا وہ پتا گر گیا تھا کچھ یہ ہوگا، تو اس نے مجھے کہا کہ اب اگر پتا وتا گرا کوئی یا کوئی پتھر ہلا تیری گردن اڑا دوں گا میں۔ ٹھیک ہے نا۔ کہہ رہے پھر پوری رات میں نے پہرا دیا ہے کہ کچھ گر نہ جائے اس کے اوپر۔ کہہ رہے پوری رات میں نے پہرا دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پتا نہ گرے، کوئی سارا یوں کر کے بھائی کچھ اٹھ نہ جائے۔ تو لوریاں سنا کے سلایا اس کو، بیٹا سو جا۔ تو پھر اس نے اس کی بہادری کا قصہ بیان کیا۔ تو عورتوں میں کیسی غیرت ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں قریش کی ایک عورت تھی، شاعرہ بھی تھی، وہ اس کے سگے بھائی کو قتل کر دیا کسی شخص نے۔ اب وہ عورت اپنے سگے بھائی کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس کے جو بھائی تھے ان کو مال کی آفر دی بہت زیادہ، جو مقتول تھے نا، مقتول، اس کے وارثوں نے بہت زیادہ بھائیوں کو مال کی آفر دی، تو ایک بھائی نے آفر قبول کر لی، اتنا پیسہ دیکھا۔ پھر اس عورت نے اپنے بھائی کے خلاف شاعری کی ہے۔ اب یہ چونکہ غریب خاندان تھا، انہوں نے اتنا پیسہ دیکھا، نے کہا چلو جانے دو، ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے نا۔ تو اس عورت نے اپنے بھائی کو غیرت کے تانے دیے شاعری میں کہ کیسا بے شرم بے غیرت بھائی ہے کہ سگا بھائی مر گیا اور پیسے لے کے اس کے قاتلوں کو معاف کر رہا ہے، تو انتقام لے، اس کو ابھار رہی ہے کہ تو انتقام لے۔ تو کیسا یعنی ایک تھا کہ بھائی ہم روکھی سوکھی گزارا کر لیں گے لیکن اپنے بھائی کے قاتلوں کو دندناتا ہوا دیکھیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو ایک بہادری تھی ان میں اور غیرت تھی ان لوگوں میں۔ مہمان نوازی بہت تھی، غریب ہوتے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، مگر مہمان گھر میں گھس کے آ گیا تو لڑائیاں ہوتی تھی، پھڈے بازیاں ہوتی تھی کہ یہ مہمان ہمارے گھر کھائے گا۔ مہمان کو اگر کھائے پیے بغیر چلا گیا نا تو بہت برا سمجھتے تھے۔ عرب کی شاعری میں یہ بددعا ملے گی کہ اللہ کرے تیرے گھر مہمان نہ آئے، یہ بددعائیں دیا کرتے تھے، یہ شاعری میں ان کی۔
اللہ کرے کہ تیرے گھر مہمان نہ آئے, اللہ کرے تیرے گھر مہمان آئے تو بھوکا جائے, یہ بد دعائیں ہیں. اور ہمارے یہاں بد دعا کہ اللہ کرے تیرے گھر صبح شام مہمان آتے رہے, تیری ساری جائیدادیں وہ کھا جائیں. وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے کوئی کھائے, کوئی نہیں کھا رہا, یہ تو بالکل غیرت کے خلاف ہے. تو مہمانوں کا اکرام. پھر ایک چیز اس قوم میں بڑی زبردست تھی, وہ قوم غلامی نہیں برداشت کرتی تھی کسی کی, غلامی نہیں بنی. روم اور فارس کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, بڑی بڑی سپر پاور اس زمانے کی طاقتیں تھیں, مگر وہ عرب پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ غلام نہیں بن سکتے, یہ کاٹ کے کھا جائیں گے, بغاوتیں کریں گے, یہ غلام نہیں بن کے رہ سکتے, غلام نہیں بنیں گے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دو بھائی, ان پہ حکومت نہیں کرو, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, مگر یہ ہماری طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے. ایسے ایسے لوگ تھے وہ. اور ان کے اندر بڑی صفات تھیں. ایک بہت بڑی صفت ان لوگوں میں صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنا. یہ بھی عربوں میں بڑی اچھی صفت تھی, رشتہ داری کو جوڑا کرتے تھے وہ لوگ. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, معذرت کے ساتھ, کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا, یہ تمام صفت یورپ اور امریکہ میں ختم ہو چکی ہے. نہیں آ رہی بات؟ جن کو آج ہم اپنا رہبر اور رہنما کہتے ہیں, جن سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے تہذیب سیکھیں گے, یہ تمام چیزیں ان کے اندر ختم ہیں. بہادری نہیں ہے, فضائی بمباری کرتے ہیں, نیچے اتر کے فیس ٹو فیس لڑائی کرنا. افغانستان میں دیکھ لو, سامنے اتر کے لڑائی کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اس میں کون غالب آتا ہے؟ اس میں پٹھان غالب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب فیس ٹو فیس لڑائی ہوتی ہے, پٹھان اس میں غالب آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزدل ہیں, لیکن ویسی بہادری نہیں ہے جیسی افغانیوں میں. اور اس کی بہت ساری مثالیں. غیرت کا تو لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. میں کسی قوم کا مذاق اڑانا میرا مقصد نہیں ہے, میں صرف آج کی جو نئی جنریشن ہے نا, جو ان کو اپنا معبود سمجھتی ہے اور ہر چیز میں ان کو فالو کرتی ہے, تو بھائی ایسا نہیں ہے. آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کو اپنا امام ضرور مانیں, مگر تہذیب میں آپ ان کو اپنا امام نہ مانیں. تہذیب ان کو چاہیے کہ وہ ہم سے سیکھیں. تو عرب میں صلہ رحمی تھی, رشتہ داری کو جوڑا کرتے تھے. وہ رشتہ داری کے لیے کٹ جایا کرتے تھے, لڑتے بھی تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن وہ رشتہ داری کے تانے دیا کرتے تھے کہ رشتہ دار ہو کے یہ کام کر رہا ہے, رشتہ دار ہو کے یہ کام کر رہا ہے. پھر عرب میں ایک اور اچھی صفت تھی, ان میں بعض عیاش لوگ زنا تو کرتے تھے, مگر لڑکوں سے بدفعلی کا وہ قوم آشنا ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان میں بروقت شادیوں کا رواج تھا. کافر ہو کے بھی وہ بروقت نکاح کر لیا کرتے تھے, تو وہ اس چیز سے آشنا نہیں تھے. یہ گندگی, یہ برائی بھی ان کے معاشرے میں بالکل بھی نہیں تھی. اور بہت ساری چیزیں. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قریش کو منتخب کیا, قریش کو, اور پھر قریش میں اللہ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا. وہ قریش میں باقیوں سے بھی افضل تھے, اتنے افضل تھے کہ سب نے بیت اللہ کی چابیاں بنی ہاشم کے حوالے کر دی تھیں کہ اللہ کے گھر کے متولی آپ لوگ ہو, ان کے حوالے کر دی تھی. پھر انہوں نے کیسے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے بیت اللہ کی. عبد المطلب تھے, ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, تو یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے رشتہ داری کی بنیاد پہ دفاع کیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے باقی قبائل نے بائیکاٹ کیا, معاشی بائیکاٹ, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے بند کر دیا, تو صرف مسلمان نہیں رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار تھے, جو قریبی رشتہ دار تھے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, مگر اپنی قوم کے آدمی کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا ہے, تھک گیا ہوں میں سمجھا کے. اپنی قوم کے آدمی کو ہم لاوارث, بولو نا بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ہم ان پر ایمان نہیں لاتے, ہم ان کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں, مگر قوم کا آدمی ہے, یہ اگر بھوکا ہے تو ہم بھی بھوکے ہیں, یہ اگر 3 سال گھاٹی میں بند ہے تو ہم بھی بند ہیں ان کے ساتھ. اور عرب قتل کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بہت کوشش کر رہے تھے قتل کرنے کی, مگر ڈرتے کس سے تھے؟ نبی کے قبیلے سے. کس سے ڈرتے تھے بولو بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے. حالانکہ قبیلہ مسلمان نہیں تھا, چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے, مگر ڈرتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی پر ایمان نہیں رکھتے, مگر رشتہ داری کا یہ پاس رکھیں گے, اور یہ جان سے یہ ایسی لامتناہی جنگ چھڑے گی ایک آدمی کو اگر ان کے ہم نے قتل کر دیا, اگرچہ ان کا اور اس کا مذہب الگ ہے,
مگر ایسی جنگ چھڑے گی کہ پھر اس جنگ کو بند کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا. آج قتل اتنا سستا ہو گیا ہے، اس کو پھینک کے آ جاؤ. قاتل کا پتہ بھی چل جاتا ہے تو کنی کترا کے لوگ گزر جاتے ہیں، اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو کچھ اور بھی کچھ کر دے. تو وہ اس لیے ظالم سے انتقام نہیں لیا جاتا، ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں. جا بھائی، ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، جاؤ. ایک صاحب مجھ سے پوچھے ڈاکو پکڑا ہے کیا کریں؟ فون کر کے میں نے کہا پانی پلاؤ، چائے وائے پلاؤ اس کو، دودھ پتی گٹکا، بیچارہ ٹینشن میں تھکا ہوا ہوگا بیچارہ. یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے ڈاکو کو پکڑ کے کیا کریں؟ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہہ رہے حضرت وہاں ڈاکو پکڑا، اس کو اتنا مارا ہے، بیچارہ ایسے رونے والا ہو رہا تھا لڑکا. ڈاکو کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی، جان سے مارنے والا تھا کسی کو، لیکن پبلک نے پکڑ لیا، مارا. پھر پبلک نے تسلی کے ساتھ، کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہے، کوئی لاتوں سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہے، کوئی پتھر سے مار رہا ہے. تو ایک بیچارہ بہت نیک وہ آیا میرے پاس، کہہ رہا یار میں وہاں امام تھا اس وقت، حضرت ڈاکو کو پکڑ کے ایسا بے دردی سے مار رہے ہیں، ایسا میں نے کہا رو نہیں، آپ کے رونے کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، نہیں رو. تو یہ پاگل پنا ہے، بے وقوفی. ڈاکو کو پکڑ کے دھنائی لگاؤ اللہ کے بندو، اگر نہیں مارا ہو تم نے اس کو تو وہ 6 بندوں کو اور مارے گا آگے جا کے، وہ قابل ترس نہیں ہے. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی وجہ سے وہ قتل نہیں کر پائے اتنے عرصے تک. بہت عرصے کے بعد انہوں نے جا کے پھر قتل کا پلان کیسے بنایا، سارے قبائل ملے، انہوں نے کہا سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی مل کے قتل کرے، کیونکہ قریش پھر اتنے قبیلوں سے کیسے جنگ لڑیں گے. سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی آئے اور سب مل کے وار کرو. جب یہ پروگرام بن گیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا. اس طرح سے انہوں نے کیا کہ بھئی قریش بالکل تنہا، بنی ہاشم بالکل تنہا ہو جائیں گے تو کہاں کس سے لڑیں گے. یہ بھی تو غیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آج بھائی پٹ کے آ رہا ہے محلے میں، دوسرے بھائی کو پتہ چلتا ہے، کہ کوئی بات نہیں بھائی آئندہ ایسا کام نہ کرنا جس سے پٹائی ہو جائے گا. ٹھیک بھائی، تفتیش کرو، جا کے پوچھو میرے بھائی کو کس نے پیٹا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے بھائی نے ظلم کیا ہے تو ظلم میں اس کا ساتھ دو، یہ حرام ہے، لیکن انکوائری تو کرو کہ غلطی اس کی تھی یا اس کی ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی غلطی تھی پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ظلم ہے، پھر یہ عصبیت ہے، پھر یہ قوم پرستی ہے. ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ قوم پرستی ہے جو حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی العصبیہ لیس منا، جس کی موت قوم پرستی پہ ہوئی، یعنی ظلم میں اس نے قوم کا ساتھ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ظلم میں جس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا. لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو پھر یہ بھائیوں کا، رشتہ داروں کا فرض بنتا ہے جا کے پوچھیں بھائی کون ہے، ہم لوگ موجود ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہاتھ اٹھا لیا اس کے اوپر. تو یہ بڑا حساب کتاب ہے. شہری زندگی میں لوگ تھوڑے سے بزدل بن جاتے ہیں، اس لیے ظلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے نہیں چھوڑ دیا کرو، ظالم قابل معافی نہیں ہوتا. پکڑو، پھر وہ معافیا مانگے تو ایک الگ بات ہے، پھر معاف کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو کم از کم پتہ چلنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ساتھ دیا. تو یہ ساری اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم کے اچھے اور برے ہونے کا معیار کیا ہے. یہ صفات ہوں گی تو اس کا مطلب ہے خاندانی لوگ ہیں، یہ صفات نہیں ہے تو خاندانی نہیں ہے. ایک آخری صفت اور بیان کر کے پھر اس بات کو جلدی سمیٹتا ہوں. پھر یہ حضرت مریم کا جو کہ اللہ نے بھی حضرت مریم کی سلیکشن کی ہے، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. ایسے نہیں حضرت مریم کہیں بھی کسی بھی خاندان میں پیدا ہوئی، سلیکشن کی اللہ نے آل عمران کی کہ اپنی بندی کو اس خاندان میں پیدا کروں گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی بھی خاندان میں اگر پیدا ہو، اگر وہ نیک پرہیزگار ہے تو اس کی توہین جائز نہیں ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت میں اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے. قیامت کے دن خاندانوں کا فرق ختم. قیامت میں اللہ الگ الگ دیکھیں گے حیثیت. نیک تھا جنت میں جا، چاہے کسی کا بھی بیٹا ہو، مفتی کا بیٹا ہے، بہت بڑے بزرگ کا بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، چل جا جہنم میں، ٹھیک ہے نا، ادھر جا. نوح علیہ السلام کتنے بڑے تھے پیغمبر، ان کا بیٹا قیامت میں کہہ سکتا ہے اللہ بہت اونچے خاندان میں پیدا ہوا تھا میں، کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے تو بتایا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا. اتنے ہی اونچے خاندان میں پیدا ہو، عمل نہیں ہے عمل. تو اس سے عمل کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بات، ہاں ایک صفت بیان کر رہا تھا کہ جو ایک بہت اہم ترین صفت تھی عربوں میں، وہ یہ تھی کہ کنجوس نہیں ہوتے تھے، بخیل نہیں تھے.
سخی تھے، کنجوسی کو بہت بڑا طعنہ سمجھا کرتے تھے. حاتم طائی اسی قوم میں پیدا ہوا ہے جس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں. حالانکہ حاتم طائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، اسلام نہیں پایا، غیر مسلم تھا، مگر تھا اسی قوم میں سے، تو اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں اس کی سخاوت کی. آج کوئی سخاوت کا مظاہرہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار تو نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے، حالانکہ اس نے ایک چائے پلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دودھ پتی پلا دی، تو مثال کیا دی جاتی ہے کہ یار تو نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. تو مثالیں اسی کی دی جاتی ہیں نا جس کی سخاوت مشہور ہو. تو حاتم طائی بہت مشہور سخاوت تھی. پھر صحابہ کی زمانے جاہلیت میں جو سخاوتیں ہیں، کیسے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کیسے قربانیاں دے دیا کرتے تھے. حضرت حمزہ کا تو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھا. حضرت علی کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ سے، تو حضرت علی نے ارادہ کیا بھائی اتنی بڑے خاندان میں میرا نکاح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح ہوا، تو یہ اونٹ میں ذبح کر کے ولیمہ کروں گا اس کا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت اسلام میں شراب کی اجازت تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو حضرت حمزہ زمانے جاہلیت کی ایک عادت تھی، وہ نشے میں تھے، شراب پی ہوئی تھی. تو ان کی چچازاد پھوپھیزاد بہنیں، اس وقت پردہ بھی نہیں، پردے کی آیات بالکل ابتدائی اسلام کا واقعہ یہ، اس وقت پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تھی. تو ان کی چچازاد پھوپھیزاد بہنیں تھیں اور دوسری خاندان کی عورتیں تھیں. انہوں نے حضرت حمزہ کو طعنہ دیا اور شعر پڑھا. عرب میں شاعری بہت تھی، یہ بھی ایک خاندانی چیز ہے. عرب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اپنی زبان کا جو ادب ہے، ادب سے بہت واقف تھے. زبان پر جس کو عبور ہوتا ہے نا، تو زبان کا پر عبور ہونا بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بولنا آتا ہو انسان کو. آج کوئی بندہ بات کرے تو پتہ نہیں چلتا کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، منہ سے نکل کیا رہا ہے. الفاظ کی جو سلیکشن ہے اس کا بھی بڑا فرق، یعنی اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پر، کہ یہ بات کرنے کے لیے الفاظ کا سلیکشن کون سے الفاظ استعمال کرتا ہے. آپ الٹے بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کو بیان کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں بات پہ. جیسے آج کل دیکھو بات پہ گالی، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ بندہ نہیں ہے، اس کی ابھی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تھوڑی سی. تو عرب میں شاعری بہت تھی، عرب کی زبان میں فحش الفاظ نہیں تھے. شاعری، عورتیں شاعر ہوا کرتی تھی، مرد شاعر ہوا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعرہ تھیں، اور بہت سارے صحابی شاعر گزرے ہیں، بہت ساری صحابیات شاعرہ گزری ہیں. زمانے جاہلیت سے یہ چلا آ رہا تھا، شاعری سے ان کو بڑی دلچسپی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا بات کر رہا تھا میں، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے بھائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں نے کچھ شاعری اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا ان کو جوش آئے. بولا کہ ہم یہاں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اونٹ حمزہ، تیرا اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ تیری سخاوت کو چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر کوئی عورت طعنہ دے دے کہ تم 40,000 کا جو بکرا لے کر آئے ہو، یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے، ہم کہیں گے کوئی چیلنج نہیں ہے. فوراً جواب آئے گا کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ میں تمہارے لیے نہیں لے کر آیا. حالانکہ یہ وہ محبوبہ ہوگی جس کو صبح شام آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں، اور یہ اس کے ساتھ ابھی ایزی لوڈ میں بھی عاشقوں نے کنجوسی سے کام لینا شروع کر دیا ہے. عاشقوں نے ایزی لوڈ میں بھی جو ہے نا کنجوسی سے کام لینا شروع کر دیا ہے. تو وہ انہوں نے طعنہ دیا کہ اے حمزہ، یہ اونٹ اتنا جوان اونٹ کھڑا ہوا ہے اور آپ ایسے، یہ تو سخاوت کو چیلنج ہے. حضرت حمزہ سخاوت کے جوش میں بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے، اور اٹھ کے اس کے نہر کیا، ایک چھرا مارا اس کی گردن پہ، اونٹ گرا ہے، اس کی کھال الگ، چانپے الگ. چلو جی بسم اللہ کرو. یہ بولا کیوں کہ یہ سخاوت کو چیلنج ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت اونٹ کی حیثیت ایسے تھی جیسے آج 20-25 لاکھ کی کرولا لے کے کوئی گھوم رہا ہو. آپ آج کے اونٹ پہ اس کو خیال، عرب کا سب سے قیمتی مال اونٹ ہوا کرتا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اتنے سخی بن جائیں پھر آگے اگلے دن راشن کے پیسے نہیں ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے قریش کا انتخاب کیوں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں پیدا کیوں کیا اللہ نے، یہ بتانے کے لیے ساری تمہید باندھ رہا ہوں. اور یہ صفات اللہ کو پسند ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟
حضرت علی جب آئے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے آنسو روک نہیں سکا اپنے اونٹ کا یہ حشر دیکھ کے کہ اس کی پہلے سے ہی تشکیل ہو گئی ہے. رو پڑے حضرت علی جیسے بہادر اور جو ہے جوان, وہ رو پڑے یہ منظر دیکھ کر. تو یہ عرب کے اندر صفات تھی. ایک اور بڑی صفات تھی منافقت نہیں تھی, منافقت نہیں, دو نمبری نہیں تھی. اور یہ جو یہود تھے نا, یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھے, کنجوس بھی تھے ایک نمبر کے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے, پیغمبر کو ماننے والے. یہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے قریش, وہ پیغمبروں کی تعلیمات کو مانتے, تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے, مگر تھے کیا, کنجوس. قرآن نے ان کی کنجوسی کا بھی ذکر کیا. پڑھے لکھے تھے, ایجوکیٹڈ تھے, یہ جاہل تھے. وہ ایجوکیٹڈ ہو کے کنجوس, بزدل اور اپنی قوم کو دغا دینے والے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جہاں مفاد نظر آتا ہے وہاں قوم کا ساتھ دیتے ہیں, جہاں مفاد نظر نہیں آ رہا وہاں اپنی قوم کو پشت دکھا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے, کبھی اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہو, کبھی اپنی قوم کو دغا دے رہے ہو, جہاں مفاد نظر آتا ہے. پھر وہ جھوٹے بھی تھے, منافقین جتنے بھی تھے سارے یہودیوں میں تھے. قریشی میں جو کافر تھے وہ کافر تھے, منافق ان میں کوئی بھی نہیں تھا. کافر تھے تو کھلے عام کافر تھے. ابو طالب آخر وقت تک کافر رہے ہیں, مرتے وقت بھی بولے میں کافر ہو گئی جا رہا ہوں دنیا سے, کافر ہو گئی دنیا سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے غلط کیا, مگر دوغلی پالیسی نہیں تھی کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ. یہودی پڑھے لکھے, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, تورات کی تلاوت کرنے والے, اور یہ ساری برائیاں ان کے اندر, جو زنا شراب جیسی برائیاں بھی کم تھیں, ان میں زیادہ تھیں قریش میں, لیکن اس کے باوجود وہ خاندانی نہیں تھے, بزدلی بھی تھی, اور اتنا مال جوڑنے میں لگے رہتے تھے کہ یہودی اللہ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا اللہ بہت تھوڑا دیتا ہے ہم لوگوں کو, اللہ ہم کو بہت تھوڑا دیتا ہے, اللہ زیادہ نہیں کھلا رہا. تو اللہ نے کہا اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, لٹا رہے اپنے بندوں پر, تمہارے ہاتھ بند ہو چکے ہیں, تمہارے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, تم کنجوس ہو اس لیے تمہیں تھوڑا لگ رہا ہے. تو نہ سخاوت اور نہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں, اور غداری, معاہدے کی خلاف ورزی. بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ بہت ساری چیزیں تھیں, مگر قریش معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے. زبان کے پکے زبان دے دی, ڈن ہو گیا, بس ختم, اب نہیں ہوگا. صلح حدیبیہ میں کیسا انہوں نے معاہدہ کو پورا کرنے, قریشیوں نے بھی معاہدہ پورا کیا, بھئی اگلے سال آپ آئیں گے عمرہ کریں گے, یہ ہماری طرف سے ایگریمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کر کے آئے ہیں, کسی نے کسی کو نہیں قتل کیا, کسی نے بھی نہیں. ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہے, آپ آؤ عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ میں اس لیے اتنی زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. یہ انسان, اس سے ہم کیا بن جائیں گے بھائی, خاندانی. پھر ہماری نسلوں میں بھی اچھے لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ صرف خاندانی ہونا خاندان میں نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر میں یہ خاندانی میں, اور بھی بہت ساری چیزیں خاندانی ہوتی ہیں. دیکھو اب یہ قوم جب اس میں نبی آئے تو اس قوم میں برائی کیا تھی کہ اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی. تعلیم, جب تعلیم نہ ہو تو پھر تو یہی شراب کباب تھا ان لوگوں میں, زنا تھا, مردار کھایا کرتے تھے, یہ برائیاں تھیں ان لوگوں میں. تو اب جب ان کو تعلیم مل گئی, پتہ چل گیا یہ سچے نبی ہیں, تو اس قوم کی غیرت, بہادری کے رخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا. وہی خالد ابن ولید جس نے مسلمانوں سے لڑ کے 70 صحابہ قتل کر دیے. صحابہ سے لڑنا بھی تو آسان نہیں ہوگا نا, لیکن خالد ابن ولید لڑے نا. حضرت حمزہ, حضرت علی, جعفر طیار, ایسے ایسے لوگ ہیں صحابہ کی صفوں میں. غزوہ احد میں خالد ابن ولید نے حملہ کیا. بھائی دشمنی ہے تو دشمنی ہے, کیونکہ حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. کیسی فائٹ ہے, جبکہ غزوہ بدر میں شکست کھا کے جا چکے تھے. انہوں نے کہا شکست کھائیے, انتقام لیں گے, اور 70 بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر دیا. مگر یہی خالد ابن ولید جس دن مسلمان ہوئے, جس دن اسلام قبول کیا ہے, تو پھر ایسا بدلہ لیا انہوں نے کافروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کو کمانڈر بنا دیا جنگ کا. آپ کو پتا تھا کہ ان کی اب رخ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا. جو ان کے لیے اتنی بہادری سے لڑ سکتا ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنی بہادری سے لڑے گا. اور ایسا لڑے, پہلی لڑائی جو خالد ابن ولید کی کمانڈ میں لڑی گئی ہے اس میں 3 لاکھ لشکر سے مقابلہ تھا صحابہ کرام کا, اور یہ 60-70 ہزار تھے.
اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اس میں تین بڑے بڑے صحابہ شہید ہو چکے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا. رومیوں سے لڑائی تھی, یہ جو انگریز ہیں, ان انگریزوں سے انہوں نے حملہ کیا, ان سے لڑائی. تو خالد بن ولید فرماتے ہیں صبح سے لے کر رات تک تلواریں چلاتا رہا ہوں اور 9 تلواریں میرے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ پلاسٹک کی تلوار تھی یا کاغذ کی بچوں کا کھلونا تھا؟ لوہے کی موٹی تلوار لوگوں کی کھوپڑیوں پہ چلا چلا کے توڑ دینا, یہ بچوں کا کھیل ہے کیا؟ یہ غیر خاندانی آدمی کر سکتا ہے؟ آج کراٹے وراٹے سیکھنے وہاں ٹھی ٹھو جا کے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ہمارے مدرسے میں کراٹے سکھائے جا رہے تھے, تو وہ بنگلہ دیش کے استاد تھے, بہت اچھے نیک آدمی تھے, بڑے زبردست کراٹے مین تھے. تو وہ یوں تو ایک افغانی کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا یہ کیا لیڈیز کی طرف فش فش لگائی ہوئی ہے؟ وہ اسی طرح کہتا تھا کیا یہ فش فش لگائی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا میرے سے فائٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ آئے, یوں کیا تو پٹھان اتنا چوڑی اس کی افغانی کی ہڈی تھی, اس نے یوں پکڑا اور ایسے اٹھا کے پھینکا اٹھا کے. اس نے کہا ہم یہ کراٹے وراٹے نہیں سیکھتے, ہم ایسے ہی لڑتے ہیں, دیسی اسٹائل ہے ہمارا. تو اب وہ بیچارہ وہ کیا کرے گا کراٹے کا, وہ اس کو مار رہا ہے لات اس کی ہڈی پہ, تو اپنے ہی لگ رہی ہے اس کو. جیسے آپ کھمبے کو جتنا زور زور سے کھینچ کے مارو تو کھمبے کا کچھ نہیں جائے گا. اب وہ کراٹے مین جب مار رہے ہیں نا اس پٹھان کو, افغانی کو, تو مارتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اس کو مارو تو لگ بھی نہیں رہی ہے, اتنی اس مضبوط ہڈی تھی اس افغانی کی. تو بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہوتی ہے. تو لیکن یہ صرف طاقت کی بات بھی نہیں ہے, اس میں بہادری ہے, اپنی جان کھپا دینا کہ بھائی جب مسلمانوں نے مجھے کمانڈر بنایا ہے تو میں شکست برداشت نہیں کروں گا, لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا. کہتے کھوپڑیوں کی کھوپڑی ہم نے کاٹ کاٹ کے رکھ دی. پھر اس لشکر کا زور ٹوٹا ہے اور انہوں نے بھاگنے میں عافیت محسوس کی. پھر کیسا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں, یہ جو عجمی تھے جو غیر مسلم تھے, وہ جب پتہ چلتا تھا نا کہ اس جنگ میں کمانڈر خالد بن ولید ہے, اسی سے وہ گھبرا جایا کرتے تھے, آفریں کیا کرتے تھے, پیشکش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ رومیوں نے پیشکش کی, خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ بھئی دیکھو آپ لوگ تو عرب تھے, نہ روٹی تھی نہ پانی تھا. پہلے اس رومیوں نے اپنا اجلاس کیا, بولے یہ عربوں کو ہو کیا گیا ہے, یہ تو عجیب سی قوم تھی, مردار کھایا کرتے تھے اور ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اب یہ ایک امیر بھی بنا لیا انہوں نے, ورنہ ان کا تو کوئی امیر ہی نہیں ہوتا تھا, امیر ہی نہیں ہو, امیر کی مانتے ہی نہیں تھے یہ, تو ان کا تو کوئی امیر نہیں ہوتا تھا. تو سب نے مشورہ کیا کہ ایک چیز ہے یہ غربت, اس میں ان کے ملک میں نہ پانی ہے نہ کوئی زمین ان کی زرخیز ہے, ریگستان ہے. وہ تو عرب پیٹرول تو اب نکلا نا سعودی عرب میں, تو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بھوکے ننگے لوگ ہیں. تو یہ غربت سے انسان مجبور ہو کے بالآخر یہی کچھ لوٹ مار شروع کرتا ہے. تو اب انہوں نے دنیا پہ قبضے کا سوچ لیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا امریکہ میں پیٹرول اور یہ سب وسائل ختم ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا چلو پوری دنیا سے ان کا خون چوسو. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ خون چوسنے نکلے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے نکلے ہوئے ہیں. تو اس نے پیغام بھیجا, انہوں نے بولا بھائی تمہیں کیا چاہیے, اگر تمہیں روٹی چاہیے راشن چاہیے تو ہم آٹے کے اتنے کنٹینر, وہ بھی اس زمانے میں کنٹینر ہوتے ہوں گے, ہم اتنے کنٹینر آٹے کے بھجوا دیا کریں گے, اور ہم اتنے کنٹینر جو ہے وہ پانی کے بھجوا دیا کریں گے, نیسلے کا بہترین پانی ہوگا. تو حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھ کے بھیجا, انہوں نے کہا ہمیں رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے, ہم سے لے لو. کیونکہ لڑائی ہے نا, لڑائی تو لڑائی میں تو ایسے ہی باتیں کی جائیں گی نا. لڑائی جو فائٹ کسی قوم سے ہوتی ہے, خام خامے کسی قوم کو دھمکیاں دینا یہ جائز نہیں ہے. کہ آپ بھی فیس بک کے لیے بھیج دیں اوباما کو یا کسی کو, بھگتے پھر خود ہی. تو جب فائٹ ہے کسی قوم سے, جنگ ہو رہی ہے, تو پھر جنگ میں تو اسی قسم کی بات ہے تاکہ روب ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, مگر جنگ کے میدان میں اللہ کو تکبر پسند ہے. بڑی بڑی باتیں ایسے میں بہت, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, اس طرح جنگ میں تواضع اگر آپ کریں گے کہ بھائی ایکسکیوز سر آپ پلیز تھوڑا سا احتیاط سے فائرنگ کریں, تو پھر جنگ نہیں ہوتی. اس میں فائٹ کی جاتی ہے, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن بہت بڑی بڑی پھینکو جا کے جنگ میں. تو یہ جنگ کا اصول ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ساری دنیا کی کولڈ ڈرنک پی کے دیکھ لی, ابھی تک یہ نہیں پیا ہم نے. تو وہ ڈر گیا, اس نے بولا بھائی یہ بہت مشکل ہے ان سے لڑنا. تو اور ایک بات سے بات نکل رہی ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. صحابہ کرام جنگ کے میدان میں بعض مرتبہ اپنی عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے, اپنی عورتوں کو بھی. اب یہ جو حضرت ابو سفیان ہیں, انہوں نے ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی, تو ان کو اس کا رنج ہوتا تھا کہ میں بالکل آخر میں اسلام لایا ہوں,
اور ساری زندگی میری مخالفت میں گزری ہے، تو اب میں اس کی تلافی کیسے کروں؟ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اب تلافی یہی ہے کہ اب میں جہاد میں نکل جاؤں، پوری زندگی لگا دوں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے میں۔ تو ایک موقع پر بہت سخت لڑائی تھی رومیوں سے، بہت سخت لڑائی تھی، اتنی سخت لڑائی تھی کہ خالد ابن ولید اور حضرت ابو سفیان اور دوسرے صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ اس میں ہمارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، ہمیں راہ فرار اختیار کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو لے گئے میدان جنگ میں اور پیچھے کھڑا کر دیا، بولا ہم جب بھاگے تو ہمیں تانا دینا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بہت مشکل ہے یار، ایسے ہی ٹھیک۔ جب ہم پیچھے بھاگیں تو ہمیں تانا دینا، تانا غیرت کا کہ کیا ہو گیا، شاعری کے ذریعے۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ پیچھے بھاگے ہیں نا، جب بہت زبردست حملہ ہوا تھا، بہت بڑی تعداد تھی ان کی، تو جب یہ پیچھے بھاگے تو پہاڑ پہ حضرت ہندا نے شاعری شروع کر دی، ابو سفیان کو کہا کہ اے ابو سفیان، ویسے بڑے مرد بنے پھرتے ہو، گھر میں تو یہ شو کرتے ہو کہ میں بہت مردانگی شو کرتے ہو، میں بہت مرد ہوں، اور میدان جنگ میں کہاں گئی تمہاری مردانگی؟ اب مردانگی کا اصل موقع تو یہ ہے، تو وہ کیسی غیرت آئے گی نا آدمی کو اس پہ۔ ابو سفیان اور جتنے صحابہ تھے سارے واپس پلٹے، بولا بھائی اس سے تو موت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ بیوی کو منہ کیسے دکھائیں گے، رات کو بیوی کے پاس جائیں گے کیسے؟ وہاں تو مردنی تھے ابھی، تو کوئی بات نہیں، شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، یہ ذلت سے بہتر ہے۔ واپس ایسا پلٹ کے حملہ کیا کہ اس لشکر کو بھگا دیا۔ یہ بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے، یعنی ان کی بیوی بڑی خاندان، حالانکہ یہ وہی حضرت ہند ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ واللہ عالم یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، لیکن بہت اسلام دشمن تھی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ نے جب رخ چینج کیا تو وہی بہادری۔ ہماری عورتیں کیا ہوتی، بھاگ رہے تو کہہ رہے اچھا ہوا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نہیں جاؤ۔ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، میں تو پہلے ہی منع کر رہی تھی، اچھا ہوا بھاگے، ادھر بیٹھ جاؤ آگے۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی لڑو اللہ کی راہ میں جا کے، بہادری دکھاؤ وہاں پہ۔ تو یہ اس سے ساری پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو خاندانی لوگ پسند ہیں۔ تو اب میں ایک آخری بات، چھوٹا سا چٹکلا بھی ہے کہ یہ خاندانی چیزیں صرف انسانوں میں نہیں ہوتی، خاندانی چیزیں، خاندانی کی جو ہونا کی جو صفت ہے صرف انسانوں میں نہیں ہے، ہر چیز خاندانی لیا کرو۔ چائے جب پیا کرو نا تو خاندانی پیا کرو۔ خاندانی چائے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میں جب گھر میں چائے پیتا ہوں تو بعض دفعہ دو تین دفعہ چائے کا کپ واپس کرتا ہوں کہ خاندانی ہوگی تو پیوں گا ورنہ نہیں پیوں۔ چائے بعض دفعہ میٹھا شیرہ بن کے آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس میں دودھ زیادہ ہو گیا، پتی کم ہو گئی، یہ کوئی چائے تو نہیں ہے۔ چائے ایسی ہو کہ پیو تو وہ مزہ آئے جو سٹا والوں کو سٹے میں مزہ آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دماغ تازہ ہو جائے، 2 گھونٹ پیے مگر آدمی خاندانی پیے۔ کھانا کھاؤ تو کیا کھاؤ؟ خاندانی کھاؤ۔ کم کھاؤ مگر اچھی چیزیں کھاؤ، ڈالڈے مالڈے چھوڑ دو، سرسوں کا تیل لے لو جڑیا بازار سے، سرسوں کے تیل کے بیج لے جا کے نکلواؤ سرسوں کا تیل کم ڈلتا ہے کھانے میں، لیکن وہ خاندانی چیز ہے، اس سے آپ کی صحت بولو نا بھائی اچھی ہوگی۔ سرسوں کے تیل کے پراٹھے کھا لیا کرو، یہ دیسی گھی کے کھا لیا کرو۔ یہ جو چیزیں کھا رہے ہو یہ جو تیل آ رہا ہے یہ خاندانی تیل نہیں ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تھوڑا کھا لو، 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لو مگر اچھی چیز کھا لو۔ اور خاندانی چیزیں بتاؤں، دودھ کی 2 قسمیں، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی۔ یہ جو بھینس کا دودھ ہے جو گوالے کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے یہ خاندانی ہے، اور جو پیکنگ کے دودھ ہیں یہ دودھ کے نام پہ بدترین مذاق ہے، اس کو دودھ نہ کہا کرو۔ میں تو سوچ رہا ہوں فتویٰ دے دوں جو اس ڈبے کو دودھ کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ابھی ڈر رہا ہوں کہ ایسا فتویٰ ایسا نہ لوگ افورڈ نہ کر سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بیڈمنٹن، وہ جو ہوتا ہے نا شٹل کاک جس کو چوڑی چھکا بھی کہتے ہیں، وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو وہ رات کو لائٹ لگاتے تھے، رات کو ان کا پروگرام ہوتا تھا کھیلنے کا، تو کوئی نہ کوئی بچہ توڑ کے لائٹ چلا جاتا تھا۔ اس زمانے میں رشیا کی لڑائی ہو رہی تھی افغانیوں سے، تو ہماری مسجد کے امام صاحب روزانہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ روس کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ روس کو نیست و نابود فرما دے۔ اور ہمارے امام صاحب بڑے زبردست خطیب تھے، وہ بار بار فتویٰ بھی دیتے تھے، فلاں دائرہ اسلام جس نے یہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ان کی تقریریں اکثر اسی قسم کی ہوتی تھی۔ تو وہ نوجوان جو روزانہ لائٹ لگاتا نا، نمازی بھی نہیں تھا، وہ ایک دن بیٹھا ہوا کہہ رہے آج کے بعد جس نے یہ لائٹ توڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، زور زور سے اعلان کر رہے۔ لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار جب امام صاحب سے
کو جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں, تو یہ ہمیں بھی تو اتھارٹی ہونی چاہیے. کہنا میں لگا کے تھک گیا روزانہ, بس میرا فتویٰ ہے کہ آج کے بعد کسی نے لائٹ توڑی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں, بھینس کا دودھ پیا کریں, تو یہ نا بچوں کو یہ پلایا کریں. سب سے بہتر تو بکری کا ہے, اونٹنی کا نہیں پیے, وہ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں اس پہ. تو یہ چیزیں بھی خاندانی کھایا کریں, تھوڑی کھائیں مگر بولو نا بھائی خاندانی کھایا کرو. اور کھانے کا طریقہ بھی خاندانی ہوتا ہے. ایک غیر خاندانی طریقہ بننے والا منہ میں رکھا اور نگل لیا, یہ اس کی علامت ہے آپ کو ہوس ہے, کہیں ٹرین نکل رہی ہے, یا آپ چاہ رہے ہو کہ تھوڑے سے ٹائم پہ میں 2 پلیٹیں کھا جاؤں. ایک پلیٹ کھاؤ مگر تمیز سے کھاؤ, خوب اچھی طرح چبا کے کھاؤ اس کو, ٹھیک ہے, خوب چبا کے کھائیں. تو یہ کھانے کا خاندانی طریقہ ہے. اس سے پیٹ نہیں نکلتا, توند نہیں نکلتی, غذائیت بہت زبردست ملتی ہے, قبض نہیں ہوتا, بہت سارے فائدے اس کے اچھی طرح چبا کے کھانے کے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ خاندانی طریقہ. اس میں کھایا جا رہا ہے, پھر پانی کی بوتلیں کے کولڈ ڈرنک پیا جا رہا ہے. اور کیا 2-3 چیزیں جلدی تاکہ یہ خاندانی کا ٹاپک مکمل ہو جائے. اور جانور جب رکھا کرو نا گھر میں, اگر پالتے ہو تو بھی خاندانی. فارمی مرغی پالنے کی چیز نہیں ہے, دیسی مرغی پالو جو چوزے بھی نکالتی ہے. انڈے بھی کھایا کرو تو خاندانی. یہ جو ولایتی انڈے ہیں, میں نے اسی قسم کا ایک بیان کیا, بھائی یہ فارمی مرغی کا گوشت چھوڑ دو, دیسی کھا لیا کرو. تو کسی نے کمنٹس کیے مولوی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں, غریب آدمی کیا کھائے گا. تو بھائی وہ تو پھر آپ اپنی جیب دیکھو نا, میں تو بات تو وہی کی جائے گی نا جو صحیح ہو. غریب آدمی کو چاہیے تھوڑا کھا لے. بھائی دیسی مرغی تھوڑی آئے گی, فارمی مرغی زیادہ آئے گی, تو تھوڑی کھا لو مگر اچھا کھا لو. وہ تھوڑے میں آپ کو زیادہ غذائیت ملے گی اس اچھے کی نسبت. اس پہ میں ایک مستقل بیان کروں گا کہ اس وقت جو بازاری چیزوں سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, کس قدر خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. کتنی خطرناک بیماریاں. یہ فارمی مرغی کینسر پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دیکھو کینسر کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کے سیلز جو ہے نا, ان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ نیچرل نہیں ہوتی, کہیں سے پھوڑا نکلنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی گروتھ بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جتنی چیزیں اس قسم کی جن کو فیڈ کرا کے بڑا کیا جا رہا ہے, ان کی نیچرل گروتھ نہیں ہے. یہ 6-7 ہفتوں میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے. تو جب یہ آپ کھاؤ گے تو آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے, ایسے آپ بھی پھول جاؤ گے, آپ بھی موٹے ہو جاؤ گے. یہ سارے اثرات آپ کے بچوں کو کھلاؤ گے, بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے. بچیوں کو کھلاؤ گے, بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گی. تو یہ ان کے نقصانات ہیں. پھر وہ سیلز کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نیچرل نہیں رہتی, اس سے کینسر پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے مرغی جب کھاؤ تو کون سی کھایا کرو؟ خاندانی دیسی مرغی. یہ جو فارمی مرغی ہے اس کا کوئی نسب ہے؟ کوئی نسب نہیں ہے, اس کے ابا اماں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ. دیسی مرغی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کی نسل کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے, ان کے کلر کو دیکھ کے, بھائی یہ اس کی فلانی نسل ہے, یہ مرغا فلاں نسل, یہ وہاں کوکاڑا نسل کا ہے, یہ جناب یہ سرگودا نسل کا ہے. یہ جو کجلے آتے ہیں فورن, یہ سرگودا کا کجلا ہے, سرگودا نسل کا ہے. فارمی مرغی پوری دنیا میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے. تو مرغی بھی خاندانی کھایا کرو, آئل بھی خاندانی, پانی بھی خاندانی. ڈبے کے اور پیکنگ کے جو پانی آ رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, ان کو بالکل زیرو کیا جاتا ہے. ان کے جو نیچرل منرلز ہیں وہ سارے ختم کر دیے جاتے ہیں, پھر آرٹیفیشل ان میں وٹامنس کو ڈالے جاتے ہیں. تو یہ پانی خاندانی نہیں رہتا. خاندانی پانی جو لائن کا پانی ہے اسی کو فلٹر کر کے پی لیا کرو. یہ پانی کون سا ہے؟ بولو نا بھائی, سبق یاد ہے نا آپ کے فائدے کی. مجھے اس پہ یہ جو میں زبیدہ آپا نہیں ہوں جو مجھے ٹی وی کی طرف سے اس پہ کچھ ملے گا. زبیدہ آپا کو تو ایسے ٹوٹکوں پہ بہت پیسے ملتے ہیں, ہم تو فری میں بتا رہے ہیں آپ کو ایسے ٹوٹکے. زندگی بھر کے تجارب ہیں, معلومات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ ساری سب چیزوں کا خیال کیا کرو. دودھ خاندانی ہو گیا, اور چائے نہیں پیا کرو, لیکن اگر پینی ہے تو خاندانی پی لی. پراٹھا خاندانی, اور تیل میں پکا ہوا نہیں, دیسی گھی میں ہو یا سرسوں کا یا زیتون کا تیل میں پکا ہوا ہو. اور گوشت خاندانی, گوشت گائے کا گوشت کھا لو, بکرے کا کھا لو. اور آخری بات, مچھلی خاندانی. آج کل جو ٹھیلوں پہ مچھلیاں مل رہی ہیں یہ فارم کی مچھلیاں ہیں, یہ بھی چند دنوں میں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں. تو مچھلی دریا کی کھائیں یا سمندر کی کھائیں. دریا کی مچھلی میں کراچی میں بہت دھوکہ ہوتا ہے, فارم کی مچھلی دریا کے کہہ کے بھیج دیتے ہیں. تو سمندر کی کھا لیا کرے کراچی میں, اس سے پوچھے سمندر کی ہے یا نہیں, وہ جھوٹ بولے گا. میں سے بہت زیادہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ لوگ. تو کچھ پہلے تحقیقات کر لیں, کچھ اندازہ لگا لیں. بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو سمندر ہی کی ہوتی ہیں, ان کی فارمنگ نہیں ہوتی. تو مچھلی بھی کھانی ہے تو کون سی کھانی ہے؟ خاندانی مچھلی کھانی ہے. تو اس سے ہم روحانی اعتبار سے خاندانی نہ بنے, کم از کم جسم تو خاندانی ہو جائے گا نا.
پھر اللہ صفات بھی خاندانی پیدا کر دے گا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا کسی نے حضرت مریم کے بارے میں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مزید اس کو ہم لے کے چلیں گے. بہت اہم مضمون ہے حضرت مریم کی، جو اللہ نے اس آیت میں 2 صفات بیان کی ہیں. مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت والی حدیث صحیح ہے یا من گھڑت ضعیف حدیث ہے؟ لیکن بہرحال پڑھنی چاہیے، حدیث میں نہ بھی ہو تو مسجد نبی میں تکبیر اولیٰ سے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. کیا عورت کا کلر برقع پہننا جائز ہے اور کلر نقاب یا کلر اسکارف پہننا جائز ہے؟ عورت کے لیے لازم ہے اپنے جسم کو ڈھانکے اور ایسی چیز سے ڈھانکے کہ وہ چیز دیکھنے کا دل نہ کرے. اب ایسے ایسے بھڑکیلے برقعے آ رہے ہیں. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک دادی اماں کہیں جا رہی تھی، یہ سچا واقعہ ہے. تو ایک صاحب ان پہ لٹو ہو گئے. وہ برقعے میں تھی، آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں. بھینس کو آپ نقاب اڑا دو، اس کی صرف آنکھیں کھول دو تو کیسا آدمی دھوکے میں آ جائے گا. رات کو کھڑا کر دو کہیں، سارے اس کو جو ہے نا سیٹنگ شروع کر دیں گے. تو اب وہ ایسا بھڑکیلا برقع پہنا ہوا تھا انہوں نے. وہ کہہ رہے میں پورے راستے ان خاتون کی خدمت، وہ بندہ خود واقعہ سنا رہے، کہہ رہے میں پورے راستے ان خاتون کی خدمت کرتا رہا ہوں. وہ بھی حیران کہ بھائی اللہ نے ایسا پوتا دے دیا مجھے، ایسا نواسا دے دیا کہ میری خدمت کر رہے ہیں. کہہ رہے میں نے پھر باتوں میں اب ان سے تھوڑا فری ہونے لگا. تو میں نے ان سے ملتان پہ، جب کراچی سے لاہور جا رہے تھے، ملتان تک جب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں، اچھا ان کو کہہ بھی رہے تھے محترمہ محترمہ، وہ خوش نہیں کہ بھائی انٹی نہیں کہہ رہا مجھے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میرے نواسے کی شادی ہے لاہور میں، وہاں جا رہی. کہہ رہے پھر مجھے پتا چلا کہ یہ نانی ہے، کسی کی دادی ہیں. تو برقعے نے، یہ برقع خود فتنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو ایسے بھڑکیلے برقعے پہننا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب اللہ پاک نے جو عورتوں کو کہا ہے کہ ان کی عقلیں ٹخنوں میں ہیں، یہ کون سی صورت میں؟ ایسا کہیں نہیں کہا کہ اللہ نے عورتوں کو کہ ان کی عقل ٹخنوں میں ہے، ایسا کہیں نہیں. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا. آج کل ہماری شادیاں اور دیگر تقریبات جس میں سنت کے خلاف کام ہوتے ہیں، تو ان میں کس حد تک جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. نہ ناراض ہونے دیں ان کو. ناجائز مجلس میں شرکت جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ آخری سوال. کافی عرصے سے جاب لیس ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. اور پاک قطر تکافل میں جاب، پاک قطر تکافل میں تو اپنے میں جو مسئلہ ہے وہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے. دارالعلوم کرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں. جس کو جس کی رائے پر اعتماد ہو اس پر عمل کرے. باقی جاب لیس ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مناسب حلال روزگار، کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. تو وظیفے میں نہیں بتایا کرتا، آپ کو بتائے. اللہ سے رات کو اٹھ کے دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دوں. کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو اس وقت اللہ سے روزی بھی مانگنی چاہیے، گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے. یہی سب سے بہتر وظیفہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ میں تھوڑی لگی نہیں، عثمان کا چلے گا. واٹس ایپ پہ آتا نہیں، تو اس کے اوپر آتا ہے. ٹیلی گرام پر اپلیکیشن ہے، ٹیلی گرام کے نام. ٹیلی گرام پہ آپ کے تمام کے تمام مسائل کا جواب ٹیلی گرام پہ اپلیکیشن ہے نا، آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے پتا چل جائے گا. نمبر ہمارا کچھ ہے اس میں ہے نا، یہ ٹیلی گرام کھولا ہوا ہے. آپ ابھی واٹس ایپ پر تھے؟ واٹس ایپ پر نہیں آ رہے، واٹس ایپ پر بیانات تو آ رہے ہیں. کلپس وغیرہ آ رہے ہیں. یار مجھے ٹیلی گرام میں چیک کرتا ہوں. آپ نمبر اپنا وہ کر دیں، میں آپ کو ٹیلی گرام کو آپ بھی کرتے ہیں.
याद कर ली उस्मान भाई, शामिल हो 0332257 आपका नाम बना राजी में आपको इंशाल्लाह टेलीग्राम की सारी इंफॉर्मेशन है सामने घर में फटाफट मुस्कुराहट के साथ यार ये आपको ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया आपने यहाँ से किया ये बटन दबाया रिकॉर्ड शुरू हो गया इसके अंदर लगेगा नहीं वो जुम्मे का बहन जुम्मे में यहाँ से थोड़ी होता है, उनकी पिन होती है वो डायरेक्ट ये है ना, हाँ ये वाला होता है जुम्मे वाले को बस ये एग्जैक्टली सेम है ना। हाँ ये जो है ये मुफ्ती साहब के माइक पे लगा देना तो वो खुद लगा लेंगे, बस इसको जो है ये वाला बटन दबा देना रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ और बंद करने के लिए आप ये बीच वाला वैसे अभी चल रहा है ना। अभी